دعا کرتے ہیں میرے محبوب، جب میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، کالا، اور جب ربکم ادعونی، تمہارے رب اللہ فرماتا ہے ربکم ادعونی، مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں دعا کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک جب لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں پکارتے نہیں اور عرض نہیں کرتے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں عن عبادتی، میری بارگاہ میں سرکشی کرتے ہیں، مانگتے نہیں، اکڑ جاتے ہیں، غرور کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو بلا کر ان کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، ہم سے کوئی مانگے تو ہم چڑھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی تکرار کرے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو رب کریم کہتے ہیں کالا ربکم ادعونی، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، استجب لکم، اور ان کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور سے، حضور فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، یقولو الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ ثم کرا، اور پھر آقا جانی نے یہ آیت تلاوت کی، سرکار دو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ آیت تلاوت کی، یہ کہنے کے بعد کہ دعا عبادت ہے، ثم کرا، اور پھر آپ نے تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، مانگنے پر عطا کرتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور اگر نہیں مانگتا اور غرور اور تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں بھکاری بن کے نہیں آتا۔ اور ایک جگہ اللہ پاک سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی انداز غصہ ہے اللہ پاک کا، غصے کے انداز میں اللہ کہتے ہیں کل، میرے محبوب فرما دیجئے، میرے محبوب بتلا دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اتنے مغرور ہو گئے کہ اپنے رب کی بارگاہ کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، اپنے رب سے گریہ زاری نہیں کرتے، مانگتے نہیں، اپنے رب کو پکارتے نہیں۔ اگر انہیں پرواہ نہیں تو رب کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، تمہارے رب کو تمہارا مانگنا بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اس کی آیت نمبر 186 کے الفاظ ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، اور میرے محبوب جب یہ پوچھے میرے متعلق، عبادی میرے بندے جب پوچھے، سوال کریں، سَأَلَكَ عبادی، میرے بندے پوچھیں، انی، کہ میں میرے متعلق پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، تمہارا رب تمہارے قریب ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب بھی پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، جہاں بیٹھے پکارو گے سنے گا، گھر میں ہو تب سنتا ہے، باہر ہو تب سنتا ہے، جہاں جہاں تم ہو تمہارا رب تمہارے قریب ہے، وہ پکارنے پر تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ اور جب بھی کوئی پکارتا ہے، دعوت کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ اور وہ دل میں بھی مانگے تو اللہ عطا کرتا ہے، گھر میں مانگے تب عطا کرتا ہے، بازار میں ہو تو عطا کرتا ہے، جلوتوں میں ہو تو عطا کرتا ہے، خلوتوں میں ہو تو عطا کرتا ہے، اگر لوگوں کے ہجوم میں ہو تب عطا کرتا ہے، اور اگر اکیلے بیٹھ کے بھی اسے پکارو تو عطا کرتا ہے۔ تمہارا رب میرے محبوب جب یہ سوال کرے، پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے پوچھیں میرے متعلق، آپ سے جب سوال کریں تو آپ کہہ دیا کریں انی، جب میرے متعلق پوچھے نا، فَإِنِّي قریب، تو کہہ دیا کرے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔
اور کتنا قریب ہے، نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، میں اتنا قریب ہوں جتنے رگے گردن ہے۔ تو دوستان گرامی قدر سے نشین کر لیں، اور جب یہ پکارتے ہیں تو ان کا پکارنا میں سنتا ہوں، اجیب دعوت الداع، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر سے نشین کر لیں، اذا دعان، جب بھی یہ پکارتے ہیں، یہ نہیں رات کو پکارے دن کو نہ پکارے، دن کو پکارے رات کی تاریکی میں نہ پکارے، نہیں اندھیروں میں پکارے اجالوں میں نہ پکارے، یا اجالوں میں پکارے اندھیروں میں نہ پکارے، جب بھی انہیں وقت ملے، جب بھی میرے بارگاہ میں آئیں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں، جب بھی پکارا کریں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں، ہر وقت مجھ سے مانگا کریں۔ تو تیرے رب کو، ایک حدیث کے الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس اکرم، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ کوئی چیز ایسی نہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، دعا کے علاوہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں جو تمہارے رب کے ہاں عزت والی ہو، فضیلت والی ہو، سب سے اکرام والی، عزت والی، اور سب سے محترم جو چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ہے۔ بندے کا اپنے رب سے مانگنا یہ رب کو پسند ہے۔ آج تو دنیا میں دیکھیں ماحول کیسا ہے، آج ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، بڑے بڑے دھنوان اور دیالو سیٹ دنیا میں ہیں، بڑے بڑے سیٹ ہیں، لیکن ایک دفعہ مانگ لیں تو دے دیں شاید، لیکن اگر بار بار اصرار کیا جائے، تکرار کیا جائے، بار بار مانگا جائے، بار بار ان کے آگے حاجت رکھی جائے تو چڑ جائیں، دھکے دیں، دھدکار دیں، اور کبھی نہ آنے کی پابندی لگا دیں آپ پر کہ یہ میرے دروازے پہ نہ آئے، اپنے غلاموں کو، اپنے سیکیورٹی گارڈوں کو، اپنے محافظین کو کہیں کہ اس کو میرے گھر میں نہ آنے دیں، یہ جب بھی نظر آئے دھکے دے کے نکال دیں۔ تو دوستان گرامی قدر آپ کا رب کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے جب بھی آئے میں تمہارے قریب ہوں، جب بھی پکارے میں تمہاری سنتا ہوں، رات کو پکارے دن کو پکارے، اجالوں میں پکارے اندھیروں میں پکارے، اکیلا ہو خلوتوں میں ہو یا جلوتوں میں ہو، ہجوم میں بھی اگر تو چپکے مجھے پکار لے، جتنا مرضی شور ہو میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ تمہاری سرگوشی بھی سن لیتا ہوں، تمہارے دل کی آواز بھی سمجھتا ہوں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، وہ اتنے قریب ہے کہ وہ تیرے دل کی بات بھی سنتا ہے، تو دل سے پکارے تب تیری بات سنتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر بڑے بڑے دیالو سیٹ اکتا جاتے ہیں، یہ بار بار مجھے سے مانگنے آ جاتا ہے، اس کو کوئی اور در نظر نہیں آتا، لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے کہ تجھے میرے علاوہ در کیوں نظر آ گیا، تو مجھ سے مانگتا رہے، کیا میں اکتا گیا تھا، کیا میں تھک گیا تھا، کیا میرے دینے کی قدرت میں طاقت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں میرے بندے، جب بھی تو پکارے گا، جہاں بھی پکارے گا، جس وقت پکارے گا، اندھیروں میں پکارے گا، اجالوں میں پکارے گا، تمہارا رب اتنا قریب ہے، ہر پکار کو سنتا ہے۔ صرف سنتا نہیں، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارتا ہے میں تیری پکار کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔